نوید قمر صاحب، IMF وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آپ کی، اب وہ اور بھی جماعتوں سے مل رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ کیا تسلی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی پاکستان کی جو اس وقت اسٹینڈ بائی اگریمنٹ IMF کے ساتھ طے ہوئی ہے، جو کہ ان کے بورڈ میں 14 تاریخ کو جائے گی، اس سلسلے میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے حد تک پاکستان میں اس کے لیے سپورٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہاں کہتی ہے، پھر آگے جا کے نہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر چیزیں جو ہیں اس میں خرابی پیدا ہوتی. تو بیسیکلی حالانکہ یہ صرف 9 مہینے کی ایک اگریمنٹ ہے، اور اسٹینڈ بائی کا مطلب ہی ہے کہ اسٹاپ گیپ میجر ہے، جب تک کہ ایک نئی جو ہے ڈیل اگر دوبارہ سے IMF کے پاس جانا پڑے تو نئے نیگوشیٹ ہو کے نئی چیزوں کے ساتھ آئے. یہ اس وقت تو صرف جو اس وقت تک ابھی چیزیں پاکستان کر چکا ہے معاشی میدان میں، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بجٹ میں بھی پہلے راؤنڈ میں، لیکن پھر دوسرے راؤنڈ میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوئے، اس کے بیسس پہ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا. اور وہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا بھی اس میں بائی ان ہو، اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں بائی ہے. نوید قمر صاحب، ہم 23 دفعہ پہلے اور 24ویں بار اس دفعہ ہم گئے ہیں IMF کے پاس. اس سے پہلے آپ چونکہ ماضی میں بھی اہم وزارتوں پر فائز رہے، وزیر خزانہ بھی رہے، ماضی میں بھی کوئی ایسا پریکٹس رہی ہے IMF کی کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ملے اور ان کی انپٹ لے اور ان سے پوچھے کہ جی جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس پر آپ بھی عمل درآمد کریں گے، یا یقین دہانی کوئی حاصل کی ہو؟ دیکھیں، یہ شاید پہلے ماضی میں ضرور کنسلٹیشن ہوتی ہے، جیسے کہ پچھلے جب PTI کی حکومت تھی تب بھی، لیکن وہ فائنانس کمیٹی کے لیول پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکشن کیا تھا، جبکہ اس دفعہ اب وہ فارملی پارٹیز کے پاس جا رہے. اچھا، تو شاید وہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ سمجھ رہے ہیں صورتحال کو، تو اس لحاظ سے انہوں نے تھوڑی سی پریکٹس ماڈیفائی کی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ IMF کے چیف کے ساتھ ایون ایز آپوزیشن ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی. صحیح ہے. تو کل کی جو آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی طرف سے ان کو کس قسم کی تسلی دلائی گئی، اور مستقبل کے حوالے سے کیا وہ مزید یقین دہانیاں چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ مستقبل کی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ مستقبل اس وقت انڈر ڈسکشن نہیں تھا، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہی کانٹیکسٹ میں صرف بات ہوئی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے حساب سے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی زیادہ چوائسز نہیں ہے. ہماری جب تک اکانومی پوری طرح سے ریسٹرکچر نہیں ہوتی، ہمارا ڈپینڈنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو ہمیں انفارچونیٹلی یہ IMF کی کڑوی گولی ہر دفعہ کھانی پڑ رہی ہے. ہم نے تو پوری اپنی اکانومی کو ریویمپ کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اس سارے ٹریپ میں سے نکلنا. صحیح. اچھا نوید قمر صاحب، COD کی بات ہو رہی تھی، اب پھر اس پہ کچھ خاموشی ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے اس پہ کتنی پیش رفت ہے، اور کیا یہ COD کہیں نہ کہیں IMF کی بھی کسی ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، ان کی طرف سے بھی ہے؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ COE کو ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی دور حکومت کو ٹرانزینڈ کرتی ہیں. اگر اسٹرکچر اکانومی کا ٹھیک ہونا ہے تو اگر آج معاہدہ ایک حکومت کرے گی تو کل اس کا فائدہ یا نقصان اگلی حکومت کو ہوگا. تو ایک تسلسل رہنا چاہیے ہماری پالیسیز میں، تاکہ ان چیزوں کو لانگ ٹرم پاکستان انٹرسٹ سے دیکھا جانا چاہیے، نہ صرف کہ حکومت یا کسی پارٹی کی انٹرسٹ سے دیکھنا. اچھا نوید قمر صاحب، ایک انتخابی اصلاحات کمیٹی تشکیل پائی ہے یا صادق صاحب کی سربراہی میں، آپ بھی اس کے ممبر ہیں. کیا یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی PTI کی انپٹ بھی لے گی، اس کا اعتماد بھی حاصل کرے گی، تاکہ اس کمیٹی کی طرف سے جو اصلاحات ہوں اس کی ساکھ ہو اور اگلے الیکشن پر کوئی کوسچن نہ ہو؟ دیکھیں، PTI کی ریپرزنٹیشن ضرور ہے پارٹی کی. اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہوئی ہے، علی ظفر صاحب بھی ہیں جو کہ ان کے بہت ہی وہ ہیں
سینئر رہنما ہے لیگل ویو پوائنٹ سے. جی تو ہے اب وہ آیا وہ اٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے یا وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ان کی ریپرزنٹیشن ضرور ہے. یعنی سینٹ کی ہے, لیکن باقی جو لیڈرشپ باہر ہے اسمبلی سے اس سے نہیں, کوئی باہر کے یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے بھائی. پارلیمنٹری کمیٹی کی ممبرشپ صرف پارلیمنٹ ممبرس ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا سینٹ کے ہوں, وہی ہو سکتے ہیں نا, باہر والے تو نہیں ہو سکتے, نہ ہماری پارٹی سے نہ کسی اور پارٹی سے. صحیح نہیں, لیکن جو اصلاحات ہوں گی ظاہر ہے وہ تو سب کے لیے ہوں گی, اور وہ پارٹی اندر ہے باہر ہے, انتخابات میں تو اس کے اثرات سب پارٹیوں کو قبول کرنے پڑیں گے, اور اس پر وہ تو کرنے ہوں گے. کوئی اتنا اس وقت جتنا ٹائم رہ گیا ہے, کوئی اتنے لمبے چوڑے اصلاحات نہیں کہ ہم پورا سسٹم کو چینج کرتے ہوں. جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں جس کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اس بیسس پہ ہی اسی کانٹیکسٹ میں ہی ڈسکشن ہوگا. کوئی میجر ڈیویشن نہیں ہو رہی جو کہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک جو ڈسکشن. صحیح. ماضی میں حکومت کو یہ شکایت رہی کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ختم کرانے کی یا رکوانے کی کوشش کی, شوکت ترین صاحب کی, اور پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کی ایک کنورسیشن بھی سامنے آئی تھی. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کا رویہ مختلف ہوگا؟ بھائی یہ تو اس کا جواب پی ٹی آئی دے سکتی ہے نا, میں کیا کہوں, لیکن میری ان سے بھی خواہش یہی ہوگی کہ وہ قوم کے انٹرسٹ میں دیکھیں, اپنی ذاتی انٹرسٹ میں نہ دیکھیں. جو پنجاب ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی جب اس پہ میچورٹی ہوگی ان باتوں میں تو پھر آگے بڑھیں. کرنے ہوں گے کوئی اتنا اس وقت جتنا ٹائم رہ گیا ہے, کوئی اتنے لمبے چوڑے اصلاحات نہیں کہ ہم پورا سسٹم کو چینج کرتے ہوں. جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں جس کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اس بیسس پہ ہی اسی کانٹیکسٹ میں ہی ڈسکشن ہوگا. کوئی میجر ڈیویشن نہیں ہو رہی جو کہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک جو ڈسکشن. صحیح. ماضی میں حکومت کو یہ شکایت رہی کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ختم کرانے کی یا رکوانے کی کوشش کی, شوکت ترین صاحب کی, اور پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کی ایک کنورسیشن بھی سامنے آئی تھی. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کا رویہ مختلف ہوگا؟ بھائی یہ تو اس کا جواب پی ٹی آئی دے سکتی ہے نا, میں کیا کہوں, لیکن میری ان سے بھی خواہش یہی ہوگی کہ وہ قوم کے انٹرسٹ میں دیکھیں, اپنی ذاتی انٹرسٹ میں نہ دیکھیں. جو پنجاب ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی ٹھیک. جب اس پہ میچورٹی ہوگی ان باتوں میں تو پھر آگے بڑھیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب.